الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اللہ رب العزت کے فضل سے نماز کا جو سبق ہم نے شروع کیا تھا تجوید کے ساتھ، درست تلفظ کے ساتھ نماز کو سیکھنا جو ہم نے شروع کیا تھا، آج اس کا چھٹا سبق ہے، آج اس کا چھٹا پارٹ ہے۔ درود ابراہیم تک ہم نے پڑھ لیا ہے، آج دعا کو تلفظ کے ساتھ سیکھیں گے۔ اگر آپ اس چینل پر نیو ہیں اور آپ نے ابھی تک پچھلے اسباق سماعت نہیں فرمائے تو وہ سماعت فرما لیجئے، کیوں؟ اس لیے کہ نماز کو درست تلفظ کے ساتھ سیکھنا انتہائی ضروری ہے۔ اگر تجوید کے مطابق نماز کو نہ پڑھا جائے تو معنی فاسد ہو جاتا ہے، اور معنی فاسد ہو جانے کی وجہ سے نماز بھی فاسد ہو جاتی ہے، نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ آئیے چلتے ہیں ہم اپنے سبق کی جانب، میرے ساتھ پڑھیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعائے ماثورہ۔ پڑھیے، اللہم اللہم کی لام کو لمبا ہم نے اس لیے کیا کہ اس کے اوپر کھڑا زبر ہے۔ اللہم میم پہ کے اوپر غنہ کرنا ہے۔ اللہم رب اجعلنی، اس کو پھر سنیے، یہ لفظ اکثر لوگ غلط پڑھتے ہیں۔ رب اجعلنی، پھر پڑھیے رب اجعلنی، نون کو لمبا اس لیے کر رہے ہیں کہ یا مدہ ہے، یا ساکن ہے اور اس سے پہلے زیر ہے۔ ہم نے مدنی قاعدے کے سبق نمبر 7 کے اندر حروف مدہ کا بیان پڑھا ہے، اس کے اندر ہم نے یہ چیز پڑھی تھی کہ یا ساکن ہو اور اس سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ ہوتا ہے، اور حروف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ تو یہاں پر یا مدہ ہے، اس لیے ہم نے اس کو لمبا کرنا ہے۔ رب اجعلنی، یہاں پر یہ بات بھی سماعت فرما لیں، یہاں لکھا ہوا اللہم رب اجعلنی، اگر ہم اللہم نہ بھی پڑھیں تو پھر بھی کوئی حرج نہیں ہے، یہاں سے شروع کر سکتے ہیں آپ، رب اجعلنی یہاں سے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اللہم کا لفظ آپ نہ بھی پڑھیں، جیسا کہ اکثر لوگ نہیں پڑھتے، یہاں سے پڑھتے ہیں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، یہاں سے پڑھتے ہیں، تو وہ بھی ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں ہے، وہ آپ درست پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن یہاں اللہم لکھا ہوا ہے اس لیے میں نے ساتھ پڑھ دیا ہے۔
پڑھیے اللہم ربی اجعلنی. آگے مقیم الصلاۃ. اس لفظ کو بھی غور سے سنیں اور درست لفظ پڑھنے کی کوشش کریں. اکثر لوگ اس لفظ کو بھی غلط پڑھتے ہیں. مقیم الصلاۃ. مقیم یہاں پر یا ساکن ہے، اس سے پہلے زیر یا مدہ ہوا، تو یا مدہ کو بھی ایک الف کے برابر لمبا کرتے ہیں. آگے الصلاۃ، اس لام کے اوپر کھڑا زبر ہے، اس کو بھی لمبا کرنا ہے. پھر پڑھیے مقیم الصلاۃ. آگے وَمِن، غنہ کرنا ہے، ناک میں آواز لے جانا، اسے غنہ کہتے ہیں. تو ناک میں آواز لے جانی ہے. وَمِن ذُرِّيَّتِي. میرے منہ کی طرف دیکھیے، ذال کو ادا کرنا ہے. ذُرِّيَّتِي. ذال کو را سے ملانا ہے، پھر را کو پھر یا سے ملانا ہے آگے. تو یہ بنے گا ذُرِّيَّتِي. پھر پڑھیے وَمِن ذُرِّيَّتِي. آگے ربنا، وتقبل دعاء. پھر پڑھیے ربنا وتقبل دعاء. یہ عین کو ادا کرنا ہے، دعاء. یہ عین، ہا، ذال، وا، یہ سارے حروف جو ہیں ان کو صحیح طریقے سے آپ نے ادا کرنا ہے. اور اس کے لیے آپ کو مدنی قاعدے کا سبق نمبر جو پہلا ہے اس کو اچھی طرح آپ کو پڑھنا ہوگا. یہ مدنی قاعدے کے اسباق جو ہے وہ ریکارڈ ہے. آپ مدنی قاعدے کا پہلا سبق جو ہے وہ ضرور سنیے، اس کو اچھی طریقے سے تیار فرمائیے. ان حروف کو صحیح طریقے سے ادا کرنا ضروری ہوتا ہے. دعا. آگے ربنا اغفر لی. یہ ربنا اغفر لی، اس کی یا کو لمبا کرنا ہے، یا لام کو لمبا کرنا ہے کیونکہ یہاں پر یا مدہ ہے. لی، ربنا اغفر لی. وَلِوَالِدَيَّ. وَلِوَالِدَيَّ. وَلِلْمُؤْمِنِينَ. وَلِلْمُؤْمِنِينَ.
یوم یقوم الحساب، یوم یقوم الحساب، آگے سلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ، اللہ کے فضل سے نماز ہماری مکمل ہو چکی ہے۔ پوری نماز کو اچھی طرح یاد فرمائیے، اچھی طرح تیار فرمائیے۔ اگر نماز تلفظ کے ساتھ پڑھیں گے تو نماز درست ہوگی، اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوگی، ورنہ معنی فاسد ہو جانے کی وجہ سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، ٹوٹ جاتی ہے۔ انشاءاللہ ہم کل دعائے قنوت کو سیکھیں گے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے رب تعالی ہمیں صحیح طریقے سے نماز کو پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔